محمد عمر صاحب نے اپنا پتہ وغیرہ نہیں لکھا، پتہ نہیں کیوں چھپنا چاہتے ہیں لوگ۔ جیسا کہ آپ نے رسولوں کے ضمن میں فرمایا کہ وہ صرف انذار کے لیے آتے ہیں، جبکہ بشارت کی وہاں گنجائش نہیں ہوتی، لیکن سورہ مائدہ کی ایک آیت میں ہے رسلا مبشرین و منذرین۔ یہ سورہ مائدہ میں نہیں ہے، سورہ نساء میں ہے۔ یہ تو میں نے بھی اس کا حوالہ دیا تھا کہ جب بات اصولی طور پر کی جائے گی تو بلکہ بشارت پہلے اور انذار بعد میں۔ اور میں نے یہ نہیں کہا کہ رسول صرف انذار کے لیے آتے ہیں، یہ میں نے نہیں کہا۔ آغاز میں صرف انذار ہوتا ہے۔ بگڑا ہوا معاشرہ ہے، بشارت کس کو دیں؟ وہ اہل خیر ہے ہی نہیں تو بشارت کس کو دیں گے؟ پوری قوم گمراہ ہوئی ہوئی ہے۔ پھر جیسے جیسے ان میں سے لوگ ایمان لاتے ہیں، جیسے جیسے لوگ توبہ کر کے صالح ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بشارت۔ تو وہ بعد میں بشارت آتی ہے، پہلے انذار۔ لیکن اصولی اعتبار سے جب بھی بیان کیا جاتا ہے قرآن میں تو بشارت کا لفظ پہلے ہے اور انذار کا بعد میں۔ لیکن ترتیب کے اندر وقت کے اعتبار سے کرونالوجیکل آرڈر کے اندر انذار پہلے ہے، بشارت بعد میں ہے۔ سید جمیل احمد صاحب، سورہ نوح میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، ان 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے؟ یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کے بارے میں تاحال ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ ابھی ہماری سائنسی معلومات اس درجے تک نہیں پہنچی کہ اس گرہ کو کھول سکیں۔ بس ہمارا ایمان ہوگا یہ جو آیات متشابہات قرآن مجید میں ہیں، ان آیات متشابہات کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ سب پر ایمان رکھو اور ان کی کھود کرید میں نہ پڑو۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ وقت آئے اور اس میں یہ بات کھل جائے، سائنس کی ترقی وہاں تک پہنچ جائے، تاحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ شمس الحق صاحب، گزشتہ کافی عرصے سے دنیا کے اختتام کے سلسلے میں آپ کی کافی تقاریر سنی ہے۔ آپ کے خیال میں ظہور مسیح دجال اور ظہور مہدی اعداد و شمار کے حوالے سے آپ کے اپنے خیال کے مطابق کس سن میں ہوگا؟ یہ بات میں سن کے تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ قرآن مجید میں حضور سے 2 جگہ کہلوایا گیا، قل ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکی ہے یا دور ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جس کی خبر دی ہے حضور نے کہ دجال بھی آئے گا اور مہدی کا بھی ظہور ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور اس کے بعد پوری دنیا میں خلافت اسلامی کا نظام، یہ تو یقینی ہے کہ ہوگا۔ اب ایک گمان کا معاملہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی تاریخ جو ہے نوع انسانی کی ان واقعات کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ چنانچہ مڈل ایسٹ میں جو ہے بھٹی دہکنے والی ہے، جس طرح کا بھی ہوا ہے معاملہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور آپ تصور کیجئے صرف یہودی جو مذہبی یہودی ہے وہ اس پر تلے ہوئے ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے اور قبۃ الصخرہ جو ہے اس کو گرائیں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے اندر ایک طوفان اٹھے گا، نوجوانوں کے اندر ایک احتجاج کا۔ جو مسجد تھی بالکل غیر آباد پڑی ہوئی تھی اتنے عرصے سے ہندوستان کی، اور اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، ایودھیا کی مسجد جو ہے بابری مسجد، اس پر آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے احتجاج کتنا کیا، اس میں 2000 مسلمان جو ہیں وہ قتل ہو گئے تھے، شہید کر دیے گئے۔ تو یہاں کیا ہوگا؟ لاکھوں کی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے یہ حالات اس تیزی کے ساتھ ان چیزوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے جن کی خبر جو ہے احادیث میں دی گئی ہے، لیکن میں تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ اظہار الحق صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بگ بینگ کا ذکر کیا ہے، قرآن میں اس کائنات کو بنانے کا 6 دن کا ذکر ہے۔ آپ نے گزارش کی ہے کہ بگ بینگ کا اصل میں دیکھیے کہ بگ بینگ سے کائنات کا، مادی کائنات کا آغاز ہوا ہے۔ میرا جو کتاب ہے جس کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے، اگر ان مسائل سے دلچسپی ہے تو اس کو پڑھیے، ایک پری بگ بینگ ہے، بگ بینگ سے پہلے،
اللہ تعالیٰ کے امر کن سے ایک خنک نور پیدا ہوا ہے جس میں نہ حرکت تھی نہ حرارت تھی. اس خنک نور سے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا کیا اور تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا، اور ان سب میں سب سے پہلے روح محمدی کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ایک وقت آیا ہے کہ اسی نور کے ایک حصے میں ایک دھماکہ ہوا بہت بڑا، بگ بینگ. یہ ہے فزیکل ورلڈ، فزیکل کائنات، فزیکل یونیورس کا نقطہ آغاز. اور اس کے بعد کے مراحل ہیں، اور اس میں پہلا مرحلہ آتا ہے بہت سخت حرارت والی، آگ ہی آگ، آگ ہی آگ، ٹریلینز ڈگری جو ہے سینٹی گریڈ وہ کہتے ہیں کہ اس کی حرارت، اس کا درجہ تھا. اس دور میں جو پیدا کیے گئے وہ جنات ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے. پھر وہ ناری کرے ٹھنڈے ہوئے، اس کے اوپر کرسٹ وجود میں آیا، جیسے زمین کا یہ کرسٹ آف دی ارتھ ہے. یہاں سے حیات ارضی کا آغاز ہوا، جس کا ارتقائی مرحلہ جا کر حضرت آدم پر ختم ہوا. تو یہ زمین پھر، اور اس میں لا کر روح پھونکی گئی. تو آدم کا وجود جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل تھا، ایک حیوانی وجود جو خاکی الاصل ہے، جو زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا، اور ایک وہ روح کے جو ان میں پھونکی گئی ہے. اسی طرح ہر انسان کا معاملہ ہے. جب رحم مادر کے اندر اس کا حیولہ تیار ہو جاتا ہے 4 مہینے کے بعد، پھر اس میں اس کی روح جو ہے وہ لا کر وہاں سے شامل کی جاتی ہے. وہ میں بیان کر چکا ہوں. ثاقب شیخ صاحب، آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ ہمارے غوث الاعظم کا بت نہیں ہے، تو کیا ہمارا کوئی غوث الاعظم یا دستگیر یا مشکل کشا اللہ کے علاوہ نہیں ہے؟ اسی کو میں نے گویا کہ ایک طرح سے لطیف انداز میں کہا، یہ بھی تو ہماری جو ہے وہ تراشی ہوئی باتیں ہیں نا. غوث تو اللہ ہے، صرف غیاث یا غیاث المستغیثین تو اللہ ہے اور کوئی نہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ غلو ہوتا ہے. یہ غلو تھا جس نے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ غلو ہے جس نے حضرت علی کو خدا بنا دیا. ایسے لوگ موجود رہے ہیں، اب بھی ہے، جو حضرت علی کو کہتے ہیں خدا، گاڈ انکارنیٹ. حضرت مسیح کو بھی گاڈ انکارنیٹ بھی کہا گیا اور پھر بیٹا کہا گیا. تو یہ غلو ہے جو ہمارے اولیاء اللہ کے بارے میں ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ غلو اس حد تک نہیں پہنچا کہ مجسمے بھی تیار ہو جاتے، بت بھی بن جاتے. یہ اللہ کا شکر ہے. اس کے علاوہ ابھی آپ نے فرمایا کہ قبروں سے ٹنڈی دل کی طرح نکل کے مردے بھائیں گے، تو کیا یہ زمینی قبر میں ہے یا عالم برزخ؟ دنیا میں اصل میں جو بھی ہے عالم برزخ، جو بھی مرا ہے، چاہے انسان اسے کسی شیر نے کھا لیا، وہ بھی کہاں گیا آخر؟ شیر بھی مرے گا، مر کر پھر وہ مٹی ہو کر مٹی میں ملے گا. کوئی اگر سمندر میں ڈوبا ہے، اسے کوئی مچھلی کھا جائے گی، وہ کہاں جائے گی؟ مچھلی بھی مرے گی اور پھر وہ بھی. تو ہر شے زمین میں ہی ہوگی، اسی میں سے نکلے گے. لیکن یہ کہ عالم برزخ اس کو ہم کہتے ہیں، لیکن اس کا تعلق اسی زمین کے ساتھ ہے. لیکن ضروری نہیں کہ قبر ہو ہر ایک کی. قبر وہ ہے جو دنیا کے اندر فوت ہوا ہے، عام طریقے سے آپ نے جا کے دفن کر دیا. اچھا، جب لوگ جلا دیتے ہیں، مٹی بنا کے راکھ بنا کر اڑا دیا، سمندر میں بہا دی، گنگا میں بہا دی، آخر وہ راکھ کہاں گئی؟ اس زمین سے باہر تو نہیں جائے گی نا. کہیں جا کر وہ سمندر کی تہہ میں بیٹھے گی، کچھ ہوگا؟ اسی زمین سے نکلے گے. محمد ظفر اقبال صاحب، یہ سوالات تو بہت آ رہے ہیں. میرا سوال یہ، نوبل پوائنٹ میں جو پروگرام ہوا اس کے بارے میں رات آپ نے کہا تھا کہ ہم دوسری تنظیموں کے ساتھ الیکشن میں تعاون کریں گے. جب آپ کو یقین ہے کہ اسلام اس طرح دین اللہ غالب نہیں ہو سکتا، دین تو صرف جہاد اور طاقت سے اور سنت کے مطابق ہی آ سکتا ہے، تو پھر آپ ان تنظیموں کے ساتھ کیوں دیں گے؟ اصل میں بہت ہی عمدہ سوال ہے صاحب کا. اور میرا جواب یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی الیکشن کو حرام نہیں کہا، اور ہمیں حکم یہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو الاسم اور عدوان میں تو وہ نہیں آتا، حرام نہیں ہے. ہماری رائے میں اس سے فائدہ کچھ نہیں. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ ہو سکتا ہے وہ بدنیت ہیں یا بے ایمان ہیں. نہیں، ان کی خلوص کے ساتھ یہ رائے ہو سکتی ہے. لہذا اگر 2 شرطیں پوری ہو جائیں کہ خالص دینی محاذ بنے اور وہ دینی ہی اپنا مینیفیسٹو دے، تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے. ان پر حجت قائم کرنے کے لیے ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں کسی کے ساتھ قد نہیں ہے، زدم زدہ کا معاملہ نہیں ہے.
کوئی شقاق جس کو قرآن کہتا ہے وہ نہیں ہے. یہ ہے جو کہ ہم کریں گے انشاءاللہ، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکے گا. گٹھ جوڑ جو ہے وہ سیکولر جماعتوں کے ساتھ یہ لازماً کریں گے. محمد سلمان صاحب، میں اس بات کی وضاحت چاہتا ہوں جو ہینڈ بل میں کہی گئی ہے. انتخابات میں ووٹ تو متقی اور غیر متقی سب دیں گے، البتہ امیدواروں کے اخلاق و کردار کی بھرپور اسکریننگ کی جائے گی. یہ اسکریننگ کس طریقے سے ممکن ہوگی؟ کیا یہ اب ممکن ہے؟ یعنی اس نظام میں اپنے بنے ہوئے جیسے گریجویٹ کی شرط وغیرہ، ویسے تو یہ ہمارے دستور میں دفعہ 62 اور 63 میں ہے کہ فل اسکریننگ ان کی ہونی چاہیے، لیکن شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ صرف جو ہے خود جو امیدوار ہو وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں، کوئی باہر کا آدمی نہیں آ کے کوئی بات کہہ سکتا. ہماری جو اسکریننگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ نظام قائم ہوا تو اس کے لیے ایک ادارہ قائم ہوگا. جیسا کہ رات بھی میں نے عرض کیا تھا، اسلامی نظام میں عدالت میں گواہ کی حیثیت سے بھی کوئی شخص پیش نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی اسکریننگ نہ ہو جائے. اس کے اہل محلہ گواہی دے کہ ہاں یہ ایک نیک آدمی ہے، شریف انسان ہے، اور معلوم ہو کہ اس کے پاس جو دولت ہے وہ واقعتاً جائز ذرائع سے کمائی ہوئی ہے. تو یہ اسکریننگ جو ہے اس کا نظام قائم کر دیا جائے گا، ایک محکمہ اس کے لیے باقاعدہ قائم ہو جائے گا. جب نظام ہوگا تو اس کے لیے آپ الیکشن کے لیے اتنا بڑا الیکشن کمیشن جو ہے اور اس کے اوپر جو ہے کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، تو اس کا ایک ایسا ادارہ بھی وہاں پر قائم ہو سکتا ہے. اجتہاد پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو صرف علماء ہی کریں گے. یہ تو میں نے رات واضح کر دیا تھا. اجتہاد تو علماء کریں گے، لیکن دیکھیے عالم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین نہیں ہے کہ یہ عالم ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے، ایک فرقے کے علماء دوسرے فرقے کے علماء کو تسلیم کرتے ہیں؟ تو نہیں کرتے، وہ تو کہتے گمراہ ہیں. ہمارے ہاں جو غالی بریلوی ہیں ان کے نزدیک تو سارے دیوبندی کافر ہیں. جب کافر ہیں تو ان کے علماء جو ہیں وہ تو کافر سے بھی بڑے ہو گئے. لہذا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ علماء اجتہاد کریں گے، لیکن کس کا اجتہاد نافذ ہوگا یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی. اب یہ اختیار کوئی بادشاہ تو ہے نہیں، اورنگزیب عالمگیر تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں کہ انہوں نے جو ہے ایک کمیٹی بنا دی، اس کمیٹی نے جو فتاویٰ دیے مرتب کیے وہ فتاوائے عالمگیری کہلائے. حالانکہ عالمگیر نہ عالم دین تھے، نہ مفتی تھے، نہ فقیہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے. وہ فتوے ان کے مرتب کردہ نہیں تھے، لیکن نافذ کرنے کی طاقت تو ان کے پاس تھی نا. ان مولویوں کے پاس تو نہیں تھی جنہوں نے یہ فتوے دیے. وہ اختیار تو عالمگیر کے پاس تھا، اس لیے وہ فتاوائے عالمگیری کہلاتے. اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ اجتہاد جو ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی. یعنی کون سا اجتہاد نافذ العمل ہوگا اور کتاب قانون کا جز بن جائے گا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی. محمد ظفر عمر صاحب، میرا سوال یہ کہ خلافت کب اور کیسے آئے گی؟ پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 52 سال ہو گئے ہیں اور موجودہ حالات میں بھی شکل جو ہے، یہ تو اصل میں پھر ایک پورا جو ہے مضمون ہوگا جو پوری تقریر کا ہے. اس وقت تو میں اس کے بارے میں نہیں جا سکتا، اور اب تھک بھی گیا ہوں، میری آواز بھی بیٹھ گئی ہے. آپ کے علم میں ہوگا میں 2 مہینے سے بیمار چل رہا ہوں. یہ تو تھوڑی سی مجھے سہولت حاصل ہوئی ہے تو میں آ گیا ہوں، ورنہ پچھلے مہینے میں نہیں آ سکا تھا، اتنی زیادہ خرابی تھی. تو بہرحال اس کو تو آپ جو ہے میری کتاب خطبات خلافت موجود ہے، اس کا مطالعہ کریں کہ خلافت جو ہے کیسے آئے گی. آئے گی ضرور، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کب آئے گی. تھوڑے اور دے دیں. محمود آوان صاحب، آپ نے فرمایا کہ سیاسی کشاکش سے کنارہ کشی کرتے ہوئے بالخصوص دینی جماعتوں کو اتحاد کرنا چاہیے. میں آپ کی حکمت عملی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ الیکشن سے بائیکاٹ کرنے سے وہ کون سا اہم منشور ہوگا جس سے دینی جماعتوں کا اتحاد پروان چڑھ سکے گا؟ بھلائی کی دعوت، نیکی کا شعرا اور برائی سے روکنا تمام مذہبی فرقوں کا دعویٰ ہے، اور اس کے برعکس مذہبی جماعتوں کا اختلاف بھی ہے. مذہبی جماعتوں نے اس کو عملاً اختیار نہیں کیا ہے. وہ اس کے لیے اگر ایک اتحاد بنا لیں اور پھر کہیں کہ بھائی یہ کام غلط ہے، یہ مت چھوڑ دو، اس کو ختم کرو، ورنہ ہم سڑکوں پر آتے ہیں، ہم جو ہے مظاہرہ کریں گے، گھیراؤ کریں گے، ہم ان بینکوں کا گھیراؤ کر لیں گے، پکیٹنگ کریں گے، نہ کسی کو داخل ہونے دیں گے نہ نکلنے دیں گے. اگر طاقت ہو جائے، منظم ہو، تو
تو اگر یہ تمام دینی جو ہے جماعتیں جمع ہو جائیں تو ان کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے۔ خواجہ احد صاحب: The Muslim Ummah is being defamed, crushed all over the world. Do you see a similar fate of Indo-Pakistan Muslim as the Kafirs during Hazrat Nuh? Did matter exist before the Big Bang? No. Material, matter کا آغاز بگ بینگ سے ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا ایک لطیف روشنی تھی، اس روشنی کو سورج کی روشنی پر قیاس نہ کیجئے جس سے کہ فرشتے بنے ہیں اور جس سے کہ ارواح انسانیہ بنی ہیں، وہ تھی لیکن وہ میٹر نہیں تھا، اور اسی لیے میٹر کی جو تخلیق ہے اس میں ٹائم لگتا ہے۔ کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اس میٹیریل ورلڈ کو 6 دنوں میں، بچے کو اللہ تعالیٰ رحم مادر میں 9 مہینے میں تیار کرتا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو پہلا بگ بینگ تھا جس سے کہ وہ نور وجود میں آیا ہے، پہلی حرف کن، اس کے بعد جو ہے اس نور سے ارواح پیدا کیے گئے، ان میں ٹائم نہیں لگا، یا ملائکہ پیدا کیے گئے، اس میں کوئی ٹائم نہیں۔ یہ میری کتاب کو آپ مطالعہ کر لیں، میں نے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ باقی پاکستان کے بارے میں بھی میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک چیز کا تو مجھے یقین ہے کہ عالم عرب پر تو اللہ کا بہت سخت عذاب آنے والا ہے اور آ کر رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اس اعتبار سے پریولیجڈ لوگ ہیں امت کے اندر، ان کا اونچا مقام ہے، انہیں اللہ نے فضیلت دی۔ کیا فضیلت؟ ایک حضور خود عرب تھے، ان میں سے تھے، یہ فضیلت انہیں حاصل ہے۔ نمبر 2، ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام محفوظ ہے، موجود ہے، انہیں عربی زبان کی گرامر اور یہ اور وہ اور اس کے لیے چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے۔ اس کے باوجود آزاد ہونے کے بعد ان میں سے کسی نے اسلامی نظام قائم نہیں کیا، تو سب سے بڑے مجرم وہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 150 کروڑ آبادی مسلمانوں کی ہے، اندازہ یہ ہے، ان میں 30 کروڑ تو عرب ہیں، باقی یہ 14 کروڑ نمبر 2 پر آتے ہیں ہم جو پاکستانی مسلمان ہیں۔ نمبر 2 مجرم ہم ہیں۔ ہم نے لاکھوں انسانوں کی قربانی دی اور ہزاروں عورتوں کی عصمتوں کو لٹوایا اس ملک کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے میں، اور اسلام ہم نے یہاں قائم نہیں کیا۔ بنگلے بنا لیے، محل بنا لیے، ڈیفنس میں جا کر دیکھ لیجئے، اور نئی جو بن رہی آبادیاں ان میں جا کر دیکھ لیجئے کیسے ماربل تھوپے گئے ہیں، کس طریقے سے جو ہے پیسہ خرچ کیا گیا ہے۔ اسلام جس کے لیے بنایا تھا وہ کہاں ہے بھائی؟ وہ نہیں ہے۔ لہذا میں نہیں کہہ سکتا فیٹ آف انڈو پاکستانی مسلمز از ہینگنگ ان دی بیلنس۔ ہو سکتا ہے ہم پر بھی کوئی بڑا سخت عذاب آ جائے اللہ کی طرف سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سرحد سے قریب ترین جو 2 صوبے بنتے ہیں ان میں سے ایک پنجاب ہے اور ہریانہ، اس میں تو مسلمان کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر ادھر جو ہے سندھ کے ساتھ ملنے والا، تھر پارکر کے ساتھ ملنے والا یہ گجرات، اور وہاں کیا ہو رہا ہے سب مسلمانوں کے ساتھ۔ اور پاکستان کی سرحد پر جو ہے فوج کھڑی ہوئی ہے، 1 ملین 10 لاکھ فوج کھڑی ہوئی۔ کیا نیت ہے ان کی ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب کا بہت بڑا کوڑا برس رہا ہے، ہو سکتا ہے۔ لیکن امید یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں ہوش اللہ تعالیٰ دلا دے گا، اور پھر جو ہے یہ جو عیش کی وجہ سے کچھ مال مست کچھ حال مست جو مستیاں چھائی ہوئی ہیں ختم ہوں گی، تو پھر شاید یہاں پر بہتری کا راستہ نکل آئے اور یہیں سے پھر خلافت کا نظام شروع ہو سکے۔ محمد شاہ صاحب ہیں غالباً۔ کل کی تقریر کے مطابق آپ نے کہا پاکستان معجزانہ طور پر بنا، ساتھ یہ نیوکلیئر پاور بھی بنا، یہ ایک اللہ کی ہمارے لیے حجت بھی تو ہو سکتی ہے کہ اس ملک اور خطے کو موقع دیا جائے، اگر پازیٹیو ریسپانس ہو تو ٹھیک، ورنہ اس ملک اور خطے کو تباہ کر دیا جائے۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا؟ میں رائے دے چکا ہوں، اس کا امکان ہے۔ ہینگنگ ان دی بیلنس میں نے الفاظ استعمال کیے۔ شکیل احمد صاحب، قرآن ایمان لانے میں کتنا اور ایمان بنانے میں کتنا کردار، یا پکانے میں یا اپنانے میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟
قرآن مجید بہت ہی فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے، لیکن خاص طور پر اگر اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، ورنہ تو صرف پڑھنا ہے اور آپ نے سمجھا نہیں ہے تو پھر تو صرف ثواب ملے گا کہ آپ نے وقت لگایا ہے، آپ نے جو بھی اپنا وقت لگایا اس کے پڑھنے میں، اس کی کوئی اجرت آپ کو مل جائے، بس اس کا کوئی اور نتیجہ، اس کی کوئی اور برکات آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اتنی سی عربی سیکھ لیں ضرور کہ قرآن مجید کو براہ راست پڑھیں اور آپ کسی ترجمے کے محتاج نہ ہو، کسی انٹرپریٹیشن دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، قرآن براہ راست جو ہے وہ آپ کے ذہن پر نازل ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ قرآن ایمان دل کے اندر پیدا کرے گا، اور اگر پہلے سے ایمان ہے اسے مضبوط کرے گا، پروان چڑھائے گا۔ صدیق احمد صاحب، اچھا مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ رات کی تقریر کے شرکاء میں سے بھی کافی حضرات آج یہاں پہنچے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ آپ نے کل کی تقریر میں فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ تمام دینی جماعتیں متحد ہو کر دین کا کام یعنی فروغ دین کے لیے کام کریں اور سیاست سے الگ رہیں، کیونکہ اب تک دینی جماعتیں 3-4 سیٹیں حاصل کی ہیں، تو کیا اس وقت صرف کیا جائے؟ گزارش ہے کہ بیان فرمائیں کہ کیا دین سیاست سے الگ، کیا دینی لوگوں کو ملکی سیاست سے الگ رہنا چاہیے؟ قطعاً نہیں۔ میں نے تفصیل سے، میری کتاب استحکام پاکستان، اس میں اس مسئلے پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ کوئی مسلمان خالص غیر سیاسی آدمی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سیاست دین کا حصہ ہے، اور کوئی جو ہے باشعور انسان غیر سیاسی نہیں ہو سکتا۔ باشعور انسان وہی ہوگا جس میں کوئی شعور ہے، سمجھ ہے، وہ رائے رکھے گا ملک کدھر جا رہا ہے، قوم کدھر جا رہی ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، یہی سیاست ہے۔ لیکن سیاست کی ایک تقسیم کیجئے، ایک ہے انتخابی سیاست اور ایک ہے انقلابی سیاست۔ انقلابی سیاست ہوتی ہے انقلاب کے لیے، پورے نظام کو بدلنے کے لیے۔ انتخابی سیاست ہوتی ہے صرف حکومت کے حصول کے لیے، چہرے بدلنے کے لیے، ہاتھ بدلنے کے لیے۔ تو ہم انقلابی سیاست میں ہیں، لیکن انتخابی سیاست کو بیکار سمجھتے ہیں۔ البتہ انقلاب آ جائے گا، پھر ہم اپنا انتخابی نظام بنائیں گے، پھر جو اس کا انتخاب ہوگا وہ دین کا حصہ ہوگا۔ نوید السادات، آپ نے کل کے پروگرام میں مولانا الیاس صاحب کا ذکر اور ان کی فکر، اس کے نتیجے پوری دنیا میں کام جاری ہے کیا۔ آپ ابھی تک فی زمانہ تبلیغی جماعت کے کسی بھی ایک اعلیٰ رفیق سے ملے ہیں، اور آپ کی اس جماعت کے بارے میں قرآن و سنت کے حوالے سے حوالہ جات اور رائے کیا ہے؟ اصل میں اس سے گریز کیا کرتا ہوں عام طور پر اس جماعتوں کے اوپر کوئی تنقید یا اختلاف۔ ایک بطور واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جب جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا تھا سن 57 میں، تو سن 57 اور 58 جو ہے میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ ہی گزارے، اور شب جمعہ جو ہے جمعرات کی شام کو جا کر مغرب کے وقت سے اور پھر فجر کے بعد تک جو ہے مسجد کے اندر ان کے ساتھ قیام کیا، سہ روزے متعدد لگائے، چلے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ لیکن پھر میں نے قریب سے دیکھ کر اور ان کے بہت بڑی شخصیتوں سے، مفتی زین العابدین صاحب جو ہیں فیصل آباد والے، ان سے گفتگو بڑی مفصل ہوئی تھی میری۔ کوئٹے میں ایک اجتماع بہت بڑا تھا، اس میں گیا تھا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تبلیغی جماعت انفرادی اصلاح اور عبادات کا شغف اور سنتوں کا اختیار کرنا اس کے اعتبار سے بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے، لیکن اجتماعی نظام کا تصور ہی کوئی ان کے سامنے موجود نہیں۔ سیاسی معاشی نظام بدلنا اور معاشرتی نظام بدلنا۔ نمبر 2 یہ کہ وہ نیکی کی تلقین تو کرتے ہیں، بدی پر گرفت نہیں کرتے، پکڑتے نہیں ہیں۔ امر بالمعروف تو ہے، نہی عن المنکر نہیں ہے۔ اس گاڑی کے 2 پہیے ہیں قرآن حدیث کی روح سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ساتھ ساتھ آتے ہیں، یہ کبھی علیحدہ نہیں آتے۔ اب علیحدہ نہی عن المنکر تو آیا ہے، امر بالمعروف علیحدہ نہیں آیا، لیکن یہ کہ یہاں پر امر بالمعروف کہہ لیجئے، تلقین ہے، نصیحت ہے خیر کی، لیکن برائی کے اوپر تنقید نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے اپنی دعوت کا اصل مرکز و محور جو ہے وہ اپنی کچھ باتیں، 6 نکات، کچھ بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں، کچھ ضعیف احادیث، ضعیف بھی اور قوی بھی، قرآن مجید کو اس کا مرکز و محور نہیں بنایا کہ لوگوں کو آمادہ کریں کہ بھائی قرآن پڑھو، سمجھو، عربی سیکھو۔
تو یہ میرے چند ان سے اختلافات ہیں جس کی بنا پر پھر میں نے یہ طے کیا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے. اس کے بعد بہرحال پھر میں نے اپنا راستہ اختیار کیا. وہ ایک لمبی بات ہے. بس حضرات اب یہ باقی سے میں معذرت خواہ ہوں.